بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. صدق الله مولانا العظيم. صدر محفل حضور قبلہ، جانشین ضیاء الامت پیر محمد امیر الحسنات شاہ صاحب، دیگر کثیر التعداد مشائخ عظام، علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، مجھ سے پہلے علماء کرام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. خاص طور سے حضرت علامہ ڈاکٹر نور احمد شاہتاج صاحب زید مجدہم نے نہایت دل نشین اور بصیرت افروز گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ سب کا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور اس آستان پاک کو ترقیاں عطا فرمائے. فقیر نے اپنی گفتگو کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ڈاکٹر نور احمد شاہتاج صاحب نے ایتھیسٹ کے حوالے سے اشارتاً بیان فرما دیا ہے. میں تھوڑی سی تفصیل اس موضوع پر عرض کروں گا. یہ اس دور کا عظیم فتنہ ہے جو نیٹ پر بھی موجود ہے، دیگر ممالک میں بھی موجود ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے، اور خاص طور سے اس فتنے کا مرکز اور اس کا محور ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں. اس طرف ہماری توجہ نسبتاً کم ہے. اس کے کچھ اسباب اور وجوہات ہیں جن کا ازالہ کرنے کی ہمیں شدید ضرورت ہے. فی الحال جو فقیر آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آیت کے چند الفاظ ہیں، مکمل آیت نہیں پڑھ سکا، اختصار ملحوظ تھا. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، افرأیت، کیا تم نے نہیں دیکھا، من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو یہ خواہشات کو اپنا معبود بنا لینا یہ کئی جہات سے ہے. اس پر کئی طریقوں سے گفتگو ہو سکتی ہے، صوفیانہ طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. تصوف تو گھومتا ہی اس کے گرد ہے. شریعت کی پابندی کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ آقا کریم کی لائی ہوئی ہر بات کو ماننا ہی ایمان ہے، ورنہ ایمان کامل ہی نہیں ہے. اور ایتھیسٹ کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں گے، ہم کسی شریعت کی پابندی نہیں کر سکتے، کسی بھی دین کو تسلیم کر کے اپنے راہوں میں رکاوٹیں قبول نہیں کر سکتے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے مرنا چاہتے ہیں. تو قرآن ان کو کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اور سائنسی اور تحقیقی اعتبار سے اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ یہ لوگ کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے مرنا چاہتے ہیں. سر، آپ اپنی مرضی سے اپنی اماں جان کے پیٹ میں بھی نہیں گئے تھے، اپنی مرضی کے دن اور مرضی کے پیریڈ اور مرضی کے اسپتال میں آپ نے جنم نہیں لیا تھا، آپ اپنی مرضی کے گھر میں بھی پیدا نہیں ہوئے، آپ اپنی مرضی کے ساتھ اس دنیا میں آئے نہیں، دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے. جب چاہیں آپ مر جائیں. یہ خودکشی کے سوا اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. بلکہ خودکشی بھی لوگ کرتے ہیں تو خودکشی کی اٹیمپٹ بعض اوقات کامیاب ہوتی ہے، بعض اوقات کامیاب نہیں ہوتی. غالب میرے مالک کی تقدیر ہی رہتی ہے جس کا تم انکار کیے بیٹھے ہو. ہاں جی، ایمانداری سے پڑھے لکھے لوگ سن رہے ہیں، بتائیے نا، ہے کوئی مائی کا لال جو اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتا ہو اور اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہو؟ تم اپنی مرضی سے کسی کو قتل کر سکتے ہو؟ دین اور مذہب کو ماننا ایک طرف. ایک سیکولر ذہن کے ساتھ جواب دیجئے، کیا کوئی سیکولر آدمی، کسی بھی دین کو نہ ماننے والا شخص اس دنیا میں اپنی مرضی چلا سکتا ہے؟ کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہے؟
کسی کا خون کر سکتا ہے، کسی کا مال لوٹ سکتا ہے. یہ تو جنگل کے جانور بھی نہیں کرنے دیں گے تمہیں. انسانوں میں رہتے ہوئے اس قسم کی سوچیں سامنے لاؤ گے تو یقیناً تم جنگل کے جانوروں سے بھی بدتر سمجھے جاؤ گے. جو لوگ سیکولر ہیں، جن ملکوں میں مذہبی نظام نہیں ہے، بتائیے کیا ان ملکوں میں قانون موجود نہیں ہے؟ یہ قانون کا پھندا تمہاری گردن میں مذہب نے نہیں ڈالا. مذہب کا انکار کرنے والے بھی کسی نہ کسی قانون کو ماننے کے پابند ہے، نہیں تو ان کا ملک نہیں چل سکتا. انہیں بھی اپنی کورٹس اور عدالتیں کھولنا پڑتی ہیں، ججز اور وکیل بٹھانا پڑتے ہیں. کیا یہ مذہب کا قصور ہے؟ نہیں، مذہب کو نہ ماننے والے سارے کے سارے ان چیزوں میں سے گزرنے پر مجبور ہیں. میں اختصار کر رہا ہوں، مجھے 10-12 منٹ دیے گئے. دوسری بات سنیے، اللہ کریم نے انسانوں کو جو قانون دیا ہے، جس کا تم انکار کرنا چاہتے اور بچ نہیں پا رہے، اس قانون کے حوالے سے بھی بات عرض کر دینا ضروری ہے. دنیا میں لیڈرشپ، قیادت، لوگوں کو گائیڈ کرنا، اس کا حق کسے حاصل ہے؟ ذہین ترین آدمی ہی ہونا چاہیے نا، جو ہمارے اوپر مانیٹرنگ کرے، جو ہمارا سربراہ بنے، ہمیں لیڈ کرے، ہمیں گائیڈ کرے. اب دنیا کا ذہین ترین آدمی آپ نے چننا ہو تو کیسے چنو گے؟ ہم نے تو چن کے اسمبلیوں میں بھیجے ہیں، انہوں نے جا کے ایک دوسرے کو کرسیاں ماری ہیں، باتھ روموں میں کیمرے لگائے ہیں، ایک دوسرے کو گندی گالیاں دی ہیں، گریبان پکڑے ہیں. یہ ذہین ترین لوگوں کا حال تھا. اس کا مطلب ہے ہمارے انتخاب میں خرابی تھی. دنیا کا صحیح معنی میں ذہین ترین آدمی پوائنٹ آؤٹ کرنا اور اسے ڈیٹیل کرنا، یہ کون کر سکتا ہے؟ سوچئے. میں 5 منٹ چپ کر دوں، آپ سوچتے رہیے. دنیا میں، پوری دنیا میں ذہین ترین آدمی ٹریس آؤٹ کر کے سامنے لانا آپ کے ہمارے بس کا کام نہیں ہے. ہم نے کر کے دیکھا ہے، ہم فیل ہوئے. سونا، یہ کام وہی کر سکتا ہے جو پوری دنیا کا خالق ہے. پوری دنیا کے ہر بندے کی ذہنیت کو، اس کے آئی کیو لیول کو، اس کی انٹیلیجنس کو وہ سب اچھی طرح باریکیوں تک سمجھتا ہے، جانتا ہے. اور وہ جو ایسے بندوں کو چنتا ہے نا، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. اور جن بندوں کو وہ چنتا ہے انہی کو ہم انبیاء کہتے ہیں. انبیاء دنیا کے عقل مند ترین لوگ ہوتے ہیں. اور یہ عقل مندی جب اپنی انتہا کو پہنچی تو اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقل کل کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا. اس جملے پہ ذرا غور کرنا. انبیاء سب سے زیادہ عقل مند، اور ان عقل مندوں کی انتہا عقل کل پر، اور اس عقل کل کا خاتم النبیین ہونا، یہ ساری چیزیں اس ایک جملے کے اندر نہایت دقت کے ساتھ اور نہایت ذہانت اور فطانت کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے. تیسرا سٹیپ بھی عرض کر دیتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں میں ایک سائنسی مثال اور ایک پریکٹیکل ایگزامپل دینے لگا ہوں. اس وقت آپ نے یہ موبائل ہر بندے کے پاس ہوتا ہے، یہ باہر کے ملکوں سے آتا ہے یا پاکستان سے آتا ہے. یہ جب مشینری والے بناتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا کوئی ٹیکنیکل مینول بھی ہوتا ہے، جس میں پڑھ کے اس کے آپریٹ کرنے کا طریقہ سمجھا جا سکتا ہے. یہ ہر مشینری کے ساتھ ہے، جہازوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو جب کسی بھی مشینری کو اس کے ساتھ ٹیکنیکل آرڈر یا ٹیکنیکل مینول کے ساتھ تیار کر کے کسی جگہ پر بھیجا جاتا ہے تو اتنا کافی نہیں ہوتا. بھاری مشینری کو آپریٹ کرنا سکھانے کے لیے اس مشینری کے ساتھ عملہ بھی بھیجا جاتا ہے. یہ اس دور میں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو جو عملہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشینری ہے. اور اس مشینری کو چلانے کے لیے جو ٹیکنیکل مینول اور ٹیکنیکل آرڈر چاہیے. ٹیکنیکل آرڈر ہوتا ہے جس کے اندر اس کے سارے طریقے، اس کو مینٹین کرنے کے طریقے، اس کو کیسے سوئچ آن کرنا ہے، کیسے سوئچ آف کرنا ہے، کیسے اس کو آپریٹ کرنا ہے، کیسے اس کی صبح سویرے انسپیکشن کرنی ہے، کیسے اس کو وائنڈ اپ اور کلوز اپ کرنا ہے. سارے طریقے اس میں لکھے ہوتے ہیں. پہلا کیا سٹیپ ہے، دوسرا کیا سٹیپ ہے، تیسرا کیا. یہ ٹیکنیکل آرڈر. لیکن جب ٹیکنیکل کام پہ جب جاتا ہے
تو ایک کتابچہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ دیکھ دیکھ کے کام کرتا ہے. اسے ٹیکنیکل مینول کہتے ہیں. یہ ٹیکنیکل آرڈر ٹیکنیکل مینول میں باریک سا فرق ہے. اور ہم نے دیکھا ہے, یہ ٹیکنیکل لوگ جانتے ہیں کہ جب کسی اہم مشینری پر کام کرنے والا ٹیکنیشین ہاتھ میں وہ کتابچہ لیے بغیر اس مشینری پر کام کرتا ہے تو اس کا ٹیکنیکل چارج بن جاتا ہے, اس کے خلاف کیس بن جاتا ہے کہ تم نے کتابچہ ہاتھ میں رکھے بغیر اتنی اہم مشینری کے ساتھ کھیلا ہے. تو بس یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی اہم ترین مشینری جو ساری مشینریوں کو خود جنریٹ کر سکتا ہے وہ انسان ہے. اور اس مشینری کو چلانے کے لیے جو ٹیکنیکل آرڈر اور مینول دیا گیا ہے وہ قرآن ہے. اور اس مشینری کے ساتھ جو عملہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ انبیاء علیہ السلام. میری ساری گزارشات کا خلاصہ 3 چیزیں. نمبر 1, انسان اس دنیا میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا. نمبر 2, اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ذہین ترین لوگوں کو انبیاء بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور ان کی سلیکشن کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہی ہے کہ وہ خود جانتا ہے کہ موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن کون ہے. اور نمبر 3, اللہ تعالیٰ نے انسانی مشینری کے ساتھ جو ٹیکنیکل آرڈر دیا ہے وہ قرآن ہے, جو ساتھ عملہ بھیجا ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں. اب ایتھسٹ جتنا یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں, کالجز میں کام کر رہے ہیں, ان کے خلاف الحمدللہ ہم اپنی بساط کی حد تک پوری کوشش کر رہے ہیں. اس فقیر نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے. اگر اس موضوع پر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کتاب کا نام ہے اسلام زندہ باد. صرف 100 صفحے ہیں تقریباً. اس میں ملحدین, ایتھیسٹ کہتے ہیں ملحدین کو, دہریہ, ان کے چوٹی کے 22 سوالات کے جوابات ہیں. انہوں نے قرآن کے مقابلے پر ایک کتاب بھی لکھنے کی سازش کی ہوئی ہے. الفرقان الحق اس کا نام ہے. 366 صفحے ہیں, فقیر نے پڑھے ہیں اور ان کا رد بھی کر دیا ہے. اس کتاب میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ سارا میٹیریل مل جائے گا. اور مزید اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. علماء اپنے اپنے طرز پر اس طرف متوجہ اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی طرف بھی متوجہ, اور آج کے اس بہت بڑے اجتماع کی ضروریات اور اس کے آداب کے مطابق بھی مناسب گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں اور مزید ہوتی رہے گی. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور غیرت کی دولت سے مالا مال فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.